عادل اپنے خیمے سے باہر بیٹھا ہوا دھوپ میں وہ کپڑے پھیلا رہا تھا جو اس کی بیوی زرینہ تھوڑی دیر پہلے قریب کے تالاب سے دھو کر لائی تھی۔ عادل کے خیمے سے دو خیمے آگے تیسرا خیمہ بشیر احمد کا تھا۔ عادل نے اس طرف دیکھا تو خیمے کے باہر بشیر کی بوڑھی ماں دکھائی دی جو اپنے پوتے کو ایک پیالے میں سے کچھ نکال نکال کر کھلا رہی تھی۔ شاید بھنے ہوئے چنے تھے یا مکئی کے دانے۔ عادل نے دور سے اسے دیکھتے ہی بڑی نفرت میں زمین پر تھوکا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، چڑیل کہیں گی۔ ٹھیک اسی وقت عادل کی بیوی خیمے سے نکلی اور اس نے بھی عادل کا یہ جملہ سن لیا۔ وہ گھبرا کر بولی، اتنے ڈھیر سارے کپڑے دھو کر لائی، ہاتھ دھک گئے اور تم مجھے چڑیل کہہ رہے ہو؟ عادل زور سے ہنسا اور بولا، ارے نہیں، بھلا تمہیں کیوں چڑیل کہوں گا؟ تم تو اتنی نیکی کر رہی ہو، خیمہ بستی میں کسی کے کپڑے دھو رہی ہو، کسی کی روٹی پکا رہی ہو، کسی کی تیمارداری کر رہی ہو، سارے خیمہ بستی والے تمہارے گن گا رہے ہیں۔ میں پاگل ہوں جو تمہیں چڑیل کہوں گا؟ چڑیل تو وہ ہے، وہ دیکھو سامنے۔ اور اس نے ادھر انگلی کے اشارہ کیا جدھر بشیر کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ زرینہ نے ادھر دیکھا اور بولی، جانے بھی دو عادل، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، ویسے بھی وہ بزرگ ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہم سارے بستی والوں کی مشکل آسان کرے اور سب کی حفاظت کرے۔ عادل نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگا، ہاں سب کے لیے دعا کروں گا لیکن ان ظالموں کے لیے نہیں۔ یقین جانو زرینہ، اس سیلاب میں ہمارا جو نقصان ہوا ہے مجھے اس کا اتنا غم نہیں جتنی ان لوگوں، میرا مطلب ہے بشیر احمد والوں کی تباہی کی خوشی ہے۔ زرینہ نے گھبرا کر اپنے شوہر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، عادل، اللہ کا خوف کرو، اس وقت ہم سب کا غم اور سب کی مصیبت ایک ہے، اللہ سب کی مصیبت دور کرے۔ اور دیکھو پڑوسی کا بڑا حق ہے، نصیر پور میں بشیر احمد والے ہمارے پڑوسی تھے اور اس خیمہ بستی میں بھی پڑوسی ہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہاتھ پیر سے ان کی بھی جو خدمت کر سکتی ہوں کروں، لیکن تمہارے غصے سے ڈرتی ہوں۔ عادل چڑ کر بولا، بس بس رہنے دو اپنی ہمدردی، مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے بشیر احمد والوں سے تمہاری کوئی قریبی رشتہ داری ہے۔ زرینہ مسکرائی اور خیمے میں جاتے ہوئے بولی، تم ٹھیک ہی سمجھے ہو عادل، میرا ان سے بڑا قریبی رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ۔ میں اور وہ ایک ہی اللہ کے بندے ہیں۔ عادل نے بیوی کو تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن خود بڑبڑایا، بڑی ہے انسانیت کا پرچار کرنے والی۔ نصیر پور کی بستی میں اچھی خاصی آبادی تھی اور اس میں ایسے لوگوں کی کمی نہ تھی جو صاحب حیثیت تھے، لیکن سیلاب نے سب کی حالت بگاڑ دی۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، گھروں کو نقصان پہنچا، جانور مر گئے اور گھروں کا سامان پانی کے ریلے میں بہہ گیا۔ دو چار جوڑے کپڑے اور تھوڑا بہت کھانے کا سامان لے کر ساری بستی اور پاس پڑوسی کی بستی والے اس خیمہ بستی میں آن پڑے۔ بشیر احمد کے بزرگ اور عادل کے باپ دادا پڑوسی تھے، لیکن سال ہر سال سے ان کے درمیان زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر جھگڑا چلا آ رہا تھا۔ ایک عرصے سے عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا اور کسی طرح فیصلے کی نوبت نہ آتی تھی، لیکن اس مقدمے کے باوجود بزرگوں میں اتنی مروت تھی کہ ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شریک ہو جاتے تھے۔ آمنا سامنا ہوتا تو الیک سلیک بھی ہو جاتی تھی، ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت کر لیتے تھے۔ لیکن اب اس نئے دور میں اتنی مروت بھی ختم ہو گئی اور عادل اور بشیر احمد کے درمیان پکی دشمنی نے جنم لے لیا۔ دونوں طرف لگائی بجھائی کرنے والے کی کمی نہ تھی۔ عادل اور بشیر احمد تک ایسے ایسے جھوٹے سچے قصے پہنچائے گئے کہ صلح صفائی کا امکان ہی ختم ہو گیا۔ اور صلح صفائی کراتا بھی کون؟ لوگوں کو تو اسی میں مزہ آتا تھا کہ دونوں خاندانوں میں دنگل ہو اور وہ تماشا دیکھیں۔ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ شاید دونوں کے تعلقات کچھ سنور جاتے، لیکن وہ موقع بھی ضائع ہو گیا۔ ہوا یوں کہ بشیر احمد کے چھوٹے بھائی کی شادی کا کارڈ آیا، اس نے سب کو بلایا تھا۔ عادل نے کارڈ پڑھا اور اس کو واپس لفافے میں رکھ کر لفافے پر لکھ دیا کہ یہ کارڈ غلطی سے یہاں آ گیا ہے، اسے واپس کیا جا رہا ہے۔ یہ لکھ کر کارڈ واپس بھیج دیا۔ عادل کی ماں لاکھ کہتی رہی، ارے میرے بیٹا ایسا نہ کر، میرا بشیر کی ماں بلقیس سے اور اس کی بہو بیٹیوں سے ملنے کو بڑا دل چاہ رہا ہے، ان کے اور بھی کنبے والے وہاں مل جائیں گے، مرنے سے پہلے ایک دفعہ سب کو دیکھ لوں گی۔ لیکن عادل کی ماں کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، وہ اس شادی میں نہ جا سکیں اور نہ پھر کبھی بلقیس سے مل سکیں اور آخر دنیا سے سدھار گئیں۔ عادل کی آنکھوں میں ماں کی تصویر ابھر آئی، معصوم صورت، نیک نرم نرم باتیں کرنے والی خاتون جن کی زبان پر ہر وقت دوسروں کے لیے دعائیں رہتی تھیں۔ انہوں نے بہت چاہا کہ دونوں خاندانوں میں صلح صفائی ہو جائے، لیکن گھر کے مردوں کے آگے ان کی ایک نہ چلی تھی۔ عادل نے نظر اٹھا کر بشیر کے خیمے کی طرف دیکھا۔
بشیر کی اماں اب پوتے کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کا دوسرا پوتا اور پوتی بھی خیمے سے باہر آ کر دادی کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ عادل اٹھا اور اپنے خیمے کے اندر چلا گیا۔ کل راشن تقسیم کرنے والی گاڑی کے آنے کا دن تھا۔ سارے خیمہ بستی والے بڑی بے چینی سے راشن والی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک وقت میں بس اتنا راشن ملتا تھا کہ دوسری باری آنے تک مشکل سے چلتا تھا، اور راشن لینا بھی ایک بہت بڑا مشکل کام تھا۔ قطاریں بنتی تھیں، تھوڑی دیر بعد ٹوٹ جاتی تھیں، پھر ایک ہنگامہ مچ جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوٹ مچی ہوئی ہو۔ جوان کامیاب رہتے اور بوڑھے پیچھے رہ جاتے۔ مردوں کا داؤ چل جاتا، عورتیں بیچاری سمٹی سمٹائی کھڑی رہ جاتی۔ دوسرے دن جو گاڑی آئی تو عادل نے دیکھا کہ بشیر احمد اور اس کی ماں وہاں نہیں تھے۔ بشیر کی بوڑھی ماں دو پوتوں کو ساتھ لے آئی اور قطار میں کھڑی ہو گئی، لیکن پھر وہی ہوا جو ہوتا تھا۔ قطار ٹوٹی اور ایک ہڑبونگ مچ گئی۔ نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ کوئی کسی کی مدد کو تیار نہیں تھا۔ قیامت کا منظر تھا۔ عادل جسم کا مضبوط اور تگڑا تھا۔ اس نے لڑ بڑھ کر اپنا راشن لے لیا۔ اس نے راشن کی چیزوں کو چادر میں باندھا اور اپنے خیمے کی طرف جانے لگا۔ اچانک اس کی نظر تھوڑی دور بشیر کی ماں بلقیس پر پڑی۔ وہ لنگڑاتی ہوئی دونوں پوتوں کو ساتھ لیے اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی خالی تھے اور بچوں کے بھی۔ راشن کی گاڑی خالی ہو چکی تھی اور وہ واپس جانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ عادل خیمے میں آیا تو بیوی کو ساری بات بتائی اور کہنے لگا، دیکھو اس بدبخت بشیر کو، نہ خود راشن لینے آیا اور نہ بیوی کو بھیجا، بوڑھی ماں کو وہاں دھکے کھانے بھیج دیا۔ زرینہ بولی، ہاں مجھے پتہ ہے۔ برابر والے خیمے میں جو باجی ہیں وہ بتا رہی تھیں کہ بشیر کو کئی دن سے تیز بخار ہے جو اتر ہی نہیں رہا۔ نہ جانے کیسا بخار ہے۔ آج کل تو طرح طرح کے بخار نکل آئے ہیں، کوئی ڈینگی ہے، کوئی کانگو فیور۔ بشیر کی بیوی 24 گھنٹے اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس لیے ماں راشن لینے گئی ہوگی پوتوں کو ساتھ لے کر۔ عادل نے آہستہ سے بے چاری کہا اور خاموش ہو گیا۔ زرینہ نے حیرانی سے کہا، ہائے، کل تو تم انہیں چڑیل کہہ رہے تھے۔ عادل کو اپنی بات یاد آئی اور وہ دل ہی دل میں شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے بات ٹالتے ہوئے کہا، زرینہ، انہیں راشن تو ملا ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اور بیوی کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ خیمے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر تازہ ہوا کے مزے لینے لگا۔ اس نے سوچا، یہ سیلاب سب کچھ بہا لے گیا اور دے کے کیا گیا؟ بھوک، بیماری، مرنے اور بچھڑنے والوں کا غم۔ لیکن دیکھو یہ دنیا بھی کیسی دنیا ہے۔ ان مصیبتوں اور آزمائشوں کے دور میں بھی لوگ لوٹ مار، دھوکے بازی اور ظلم سے باز نہیں آتے۔ انہیں عبرت نہیں ہوتی، اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ اسی کے ساتھ اپنی اماں کا معصوم سا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس کی ماں کے ہونٹ اس وقت بھی آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ان سے یہ آواز آ رہی تھی، اللہ سب کا بھلا کرے، سب کو خوشیاں دے، سب کو اپنی امان میں رکھے، سب کو دکھ بیماری سے محفوظ رکھے۔ اور پھر عادل نے اپنے خیمے کو تکنا شروع کیا جس میں بشیر بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کے کان میں پھر ماں کی آواز آئی، اللہ سب کو دکھ بیماری سے محفوظ رکھے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، آمین، اور پھر وہ اپنی بات پر وہ خود مسکراتے ہوئے خیمے کے اندر چلا گیا۔ بیوی نے روٹی اور پانی اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی کھانے کے لیے بلایا۔ تینوں نے کھانا شروع کیا، لیکن عادل سے نوالا نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ بشیر کی ماں اور اس کے بیٹے تو خالی ہاتھ واپس گئے ہیں، اللہ جانے ان کے پاس کھانے کو کچھ ہوگا یا نہیں۔ اس نے ہاجرہ کی طرف دیکھا جو مزے لے کر کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ دیر کھڑا ہوا بیٹی کو تکتا رہا۔ بیٹی نے کھانا ختم کیا تو عادل نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس برے وقت میں بھی اس کو اور اس کی بیوی بیٹی کو بھوکے پیٹ نہیں رہنے دیا۔ ایک بار پھر اسے یاد آیا کہ بشیر کی بوڑھی ماں پوتوں کو ساتھ لیے لنگڑاتی ہوئی خالی ہاتھ واپس گئی تھی۔ پتہ نہیں ان کے خیمے میں کھانے کو کچھ ہوگا یا نہیں۔ پتہ نہیں بشیر کا کیا حال ہوگا، اس کے پاس دوا بھی ہے یا نہیں۔ اور ہاں، بشیر کی ماں کو جو چوٹ اس چھینا جھپٹی کے دوران لگی تھی، اس پر لگانے کو کوئی دوا ہوگی یا نہیں۔ نہ جانے اس کا وہم تھا کہ کوئی حقیقت۔ عادل کو یوں لگا جیسے کہیں دور اس کی ماں کی آواز آ رہی ہے، اللہ سب کو خوشیاں دے، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، سب کو دکھ بیماری سے بچائے۔ ماں کی آواز قریب آتی گئی اور پھر یہ الفاظ صاف سنائی دیے، عادل، اس وقت سب کا غم ایک ہے، سب کی مصیبت ایک ہے، سب ایک حال میں ہیں، اللہ سب کی مدد کرے، اللہ سب کو نیکی کی توفیق دے۔ عادل بڑبڑایا، اماں، میں نے تمہاری زندگی میں تمہاری بات نہ مانی، لیکن اب تمہاری بات نہیں ٹالوں گا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں۔
زرینہ نے عادل کو چونکا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، ارے کیا بڑبڑائی جا رہے ہو اتنی دیر سے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عادل نے چونک کر کہا، یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم، خیر چھوڑو اس بات کو۔ تم ایسا کرو کہ صبح جو راشن میں لایا تھا اسے آدھا آدھا کر دو، آدھا اپنے پاس رکھ لو اور آدھا مجھے دے دو۔ زرینہ حیران ہو کر بولی، خیریت تو ہے، راشن آدھا رہ گیا تو ہم کیا کریں گے، کیا فاقہ کریں گے؟ عادل بولا، اللہ مالک ہے، کل تم ہی نے تو کہا تھا کہ پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے، اور آج اماں کہہ رہی تھیں کہ اللہ سب کو نیکی کی توفیق دے۔ زرینہ کچھ نہ سمجھی، لیکن شوہر کے کہنے کے مطابق اس نے راشن کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور آدھا حصہ شوہر کو تھما دیا۔ عادل وہ راشن لیے باہر نکلا اور بشیر احمد کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر بچوں کو آواز دی۔ بشیر احمد کی بیوی باہر آئی اور عادل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عادل نے کہا، میں بشیر سے مل لوں؟ ابھی وہ کچھ جواب بھی دے نہ پائی تھی کہ اندر سے بشیر کی بڑی کمزور سی آواز آئی، کون ہے، آ جاؤ بھائی۔ عادل اندر گیا تو بشیر دنگ رہ گیا۔ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ عادل منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس نے پاس جا کر بشیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، چند لمحے اسے دباتا رہا اور پھر اسے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے لگا لیا۔ بشیر نے اپنی کمزور آواز میں حیرانی سے کہا، عادل یہ کیا کر رہا ہے؟ عادل نے بشیر کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی آنکھیں کرتے کے دامن سے پونچھیں اور بولا، بشیر احمد، سیلاب پرانی دشمنی بہائے لیے جا رہا ہے۔ پھر عادل نے بشیر کے بچوں کو پیار کیا اور بولا، لو میرے پیارو، میں اس مصیبت میں تمہارے لیے کوئی اور تحفہ تو نہ لا سکا، جو پاس تھا وہ لے آیا۔ یہ کہہ کر راشن کا تھیلا بچوں اور بشیر کی بیوی کے حوالے کیا اور تیزی سے خیمے سے باہر نکل آیا۔